سب سے پہلے تو ہم میزان اور فرقان ہونے کا جو معنی ہے وہ غامدی صاحب سے ہم سمجھ لیں۔ اس آیت میں والمیزان سے پہلے واو تفسیر کے لیے ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کتاب سے مراد کیا ہے؟ میزان ہے۔ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ واو تفسیر کی ہے، اس لیے اس کا معنی کیا کر دیا؟ یعنی۔ لیکن اگر اس کو عطف والی واو مان لیں تو کتاب اور میزان دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہاں، دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میزان سے مراد مادی ترازو ہے، ٹھیک ہے؟ یہی معنی سلف نے بیان کیا کہ اگر یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی نا، ہمبل اوپینین ہوتی نا، روایتوں کا انکار نہ ہوتا، پھر یہ نہ کہا جاتا کہ یہ جو قراتیں پڑھ رہے ہیں نا یہ فتنہ اعجم ہے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے قرآن کو فتنہ اعجم کہہ دیں۔ اس طرح تو چند لوگ بیٹھے قرآن پڑھے ہوں گے، میں آپ کو پکڑ کے ہاتھ سے لے جاتا ہوں، آپ کہیں گے یار یہ بدعت ہو رہی ہے، کہیں گے نا۔ انہوں نے بہت ساری باتیں قرآن سے دھکے سے نکالی ہیں جو قرآن کے منہ میں اپنی بات ڈالنے والی بات ہے۔ غامدی صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا تو مغرب میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، کیا علماء تمام مکاتب فکر کے اہل علم اس کو قرآن نہیں سمجھتے؟ کہ بس اس کا کوئی آنسر نہیں۔ انہوں نے رپلائی کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، خاموش ہو گئے۔ میں نے اگلا سوال دیا۔ پبلکلی پڑھی جا رہی ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، امت کا اجماع ہے، اس کا انکار غامدی صاحب نے بھی نہیں کیا۔ قرآن اپنے تمام 7 احرف کے ساتھ فرقان ہے، قرآن اپنے تمام 7 احرف کے ساتھ میزان ہے۔ ان کے بغیر فرقان نہیں ہے۔ اگر کوئی باقی قرات کو مائنس کر رہا ہے، 7 میں سے 6 کو مائنس کر رہا ہے، اٹ مینز کہ وہ انکمپلیٹ قرآن کو قرآن مان رہا ہے۔ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے 7 قرات ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک کو صرف میں قرآن مان رہا ہوں، باقی 6 میرے نزدیک قرآن نہیں ہے۔ تو یہ میں جس چیز کو قرآن مان رہا ہوں یہ انکمپلیٹ ہے یا کمپلیٹ ہے؟ ہاں، یہ بات عام ہے۔ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کلھا شافن کافن، 7 احرف پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، ہر حرف کافی ہے اور شافی ہے۔ ایک قرات مکمل قرآن جو ایک روایت کے اوپر کھڑا ہے وہ مکمل قرآن کے اوپر کھڑا ہے۔ قرآن بنیادی طور پر اپنا مقدمہ، اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے خود قطعی کافی، قرآن کا قطعی دلالہ ہونا ثابت کرنا، ان صفات کو ماننے کا یہ مطلب ہے۔ الٹیمیٹلی یہاں پر آنا ہم نے کہ قرآن کا مقدمہ یا مدعا سمجھانے کے لیے باہر کی چیز اس میں نہیں آ سکتی۔ یہ بات قرآن نے کہاں کی ہے کہ وہ قریش کی زبان میں نازل؟ اچھا، آپ کی زبان میں؟ ماشاء اللہ، آپ قریشی نہیں تھے؟ یہ کیا آپ بات ہے؟ تنقید کر دیں، غلط ہو گیا، ہم اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں گے۔ اٹھا کے سائڈ پہ نہیں کریں گے، ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ قرآن کے نام پہ یہ مانوی تحریف کرتے ہیں، یہ بھی کہیں میں گے۔ تب کہوں گا جب میں ان کا دل چیر کے دیکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام مکالمہ کی سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 4 میں خوش آمدید۔ قرآن میں قرات کے اختلافات کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ 3 نشستوں سے ہم اسی موضوع پر بحث کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست یعنی کہ تیسری نشست میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اس موضوع کی آخری نشست ہوگی، لیکن اس نشست کے اختتام پر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ابھی ڈسکس ہونا باقی تھیں، لہذا آج کی اس نشست میں ہم اپنے اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، یعنی کہ قرآن میں قرات کے اختلافات۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ ہم اب اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو چیز ابھی پینڈنگ ہے اس میں سب سے اہم چیز ہے قرآن کا میزان، فرقان، مہیمن، قول فیصل ہونا، کیونکہ مکتب فراہی کے ہاں اگر دوسری قرات کو قرآن مان لیا جائے تو وہ مقدمہ قرآن کے میزان ہونے کا، فرقان ہونے کا، قول فیصل ہونے کا وہ باقی نہیں رہتا۔ شروعات کیجیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم میزان اور فرقان ہونے کا جو معنی ہے وہ غامدی صاحب سے ہم سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، آپ نے تو ویسے بھی پڑھی ہوگی، ویسے اسکرین پہ ہم اپنے ناظرین کو یہ عبارت دکھا بھی دیتے ہیں۔ غامدی صاحب نے قرآن کے میزان ہونے کی جو دلیل بیان کی ہے یہاں پہ سورہ شورا سے، کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، یہ پیج نمبر ہے 24۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کہ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی میزان نازل کی۔ یہ ترجمہ ذرا اس پہ غور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اسی پہ ہم نے ساری بات چلانی ہے کیونکہ یہ سارا مقدمہ اس ترجمے سے نکلا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی
یعنی کا لفظ اللہ نے نہیں استعمال کیا، بریکٹ میں ہے نا، بریکٹ میں بھی نہیں ہے، انہوں نے بریکٹ نہیں لگائی یہاں، یعنی پہ دیکھ لیں، ترجمہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں انہوں نے یعنی پہ بریکٹ نہیں لگائی، یعنی میزان نازل کی، ٹھیک ہے۔ اب استدلال، ہم بیسیکلی ان کے استدلال کو ہم دیکھیں گے، استدلال پہ گفتگو کر سکتے ہیں نا غامدی صاحب کے، ٹھیک۔ اس آیت میں والمیزان سے پہلے واو تفسیر کے لیے ہے، اس کو کہتے ہیں واو تفسیریہ، بیسیکلی یہ استدلال کی بنیاد ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کتاب سے مراد کیا ہے؟ میزان ہے، غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کتاب سے مراد کیا ہے؟ میزان ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ واو تفسیر کی ہے، اس لیے اس کا معنی کیا کر دیا؟ یعنی۔ لیکن اگر اس کو عطف والی واو مان لیں تو کتاب اور میزان دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہاں دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر یہ بات نہیں ثابت ہوتی لیکن دو ہیں تو نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، قرآن تو ایک ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں تو نہیں نازل کی۔ ابھی بات سن لیں نا، چلیں۔ بات سن لیں بھائی، بات سن لیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتے ہیں وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا ہے۔ وہ تو بھائی کانٹیکسٹ ہی ہو رہا ہے نا، کانٹیکسٹ کی بات چھوڑیں، انزلنا کا لفظ قرآن میں دیکھیں کتنی چیزوں کے لیے آیا ہے، اس میں کوئی بھی نہیں جائے گا، ہاں کوئی بھی ہم بھی نہیں جائیں گے، ہاں ابھی ہم آتے ہیں، ہم صرف انزلنا قرآن کے لیے جو ہے اسی میرے بھائی ساری میزان والی آیتیں میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں۔ وہ جو آپ نے کہا نا کہ قرآن میں جو ہے وہ برمار لگی ہوئی ہے آیتوں کی، زبیر صاحب وہ ساری میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں۔ آج دیکھتے ہیں ذرا قرآن سے کہ قرآن میزان کن معنی میں استعمال کرتا ہے، خود ہم قرآن سے سمجھیں، خود قرآن سے، بالکل بالکل۔ واو جو ہے نا، واو تو اہل لغت نے 10 معنی میں استعمال کیا ہے۔ واو میت کے لیے آتا ہے، واو استیناف کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، واو حالیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واو عطف کے لیے آتا ہے، واو تفسیر کے لیے بھی آ جاتا ہے، ٹھیک۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں یہ واو تفسیریہ ہے؟ 10 قسمیں ہیں نا واو کی، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ یہاں پہ واو تفسیریہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں ایک بات تو یہ ہو گئی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم جب کہیں گے نا یہ واو کی فلاں قسم ہے، ہم دلیل بیان کریں گے، ہم یہ کہیں گے نا جب یہ واو تفسیریہ نہیں ہے، ہم لغت سے دلیل بیان کریں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ واو تفسیریہ نکالنے کے بنیادی اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں؟ مطلب ایسے تو نہیں آپ کہیں کہ یہاں واو کی یہ قسم مراد ہے، کوئی اور اٹھ کے کہے کہ یہاں واو کی یہ قسم مراد ہے، ایسے نہیں، اصول و ضوابط کی تحت لغت کی بات کریں گے نا تو ہم ماہرین لغت کی بات کریں گے کہ انہوں نے اس کے کیا اصول و ضوابط مقرر کیے۔ دیکھیں بات یہ ہے، عربی زبان میں یہ چیز ایگریڈ اپان ہے کہ لفظ کا ایک معنی حقیقی ہوتا ہے اور ایک اس کا مجازی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقی معنی وہ ہے کہ جس کے لیے اہل لغت نے اس کو وضع کیا، اس لفظ کو جس معنی کے لیے انہوں نے اس لفظ کو گھڑا ہے، آپ یوں کہہ لیں آسانی کے لیے۔ مجازی یہ ہے کہ بعد میں وہ اور معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ واو کا حقیقی معنی تفسیر نہیں ہے۔ مغنی اللبیب والے بہت بڑے نحوی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے واو تفسیریہ کی کوئی قسم ہی نہیں بیان کی۔ جب بھی آپ اہل لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے، نحو کے مصادر اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو جو بنیادی معنی ملیں گے واو کے، وہ کیا ہے؟ عطف کا ہے۔ واو کا بنیادی معنی کیا ہے؟ یہ عطف کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقی معنی مراد لینے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس معنی کے لیے اہل زبان نے اس کو وضع کیا ہوتا ہے۔ ہاں جس نے کسی لفظ کا مجازی معنی مراد لینا ہوتا ہے نا، اسے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہاں پہ یہ واو حال کے معنی میں ہے، یہاں پہ واو یہ تفسیری ہے، یہاں پہ یہ واو۔ اب آپ کو ایک بات میں کہتا ہوں، جو واو تفسیریہ ہے اس کے 9 ضوابط ہیں، 9 اصولوں پہ وہ واو پوری اتر رہی ہو تو پھر اس کو واو تفسیریہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ میں نے نہیں بنائے، یہ اہل لغت بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ویسے مثال کے طور پہ رکھ دیتا ہوں، بحث گہری ہو جائے گی۔ ایک اصول یہ ہے، اور آپ کو یہ سمجھ میں بھی آئے گا، آپ کو بہت لاجیکل لگے گا بھلے آپ کو لغت کا علم نہیں ہے، کہ واو تفسیریہ کا مقصد ہوتا ہے تفسیر، پہلی چیز کو کیا کرنا؟ کھول کے بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ واو کے بعد والا جو لفظ ہے جس کے ذریعے سے تفسیر ہو رہی ہے، واو تو تفسیری ہے، بعد والا لفظ، واو کے بعد والا لفظ پہلے والے لفظ کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے۔ وہ زیادہ مبین ہونا چاہیے پچھلے لفظ سے،
تبھی تو تفسیر ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بغیر تو تفسیر ہوگی نہیں. تو الکتاب کے بعد مثال کے طور پہ الکتاب کے بعد والقرآن آ جائے تو یہ کیا ہے؟ کتاب کی وضاحت ہو گئی ہے, کتاب کا لفظ مبین ہو کے ہمارے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے, کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ ہے بیسیکلی واو تفسیریہ, کہ واو کے بعد جو لفظ ہے وہ زیادہ مبین ہو, وہ زیادہ مفسر ہو اس سے ما قبل لفظ کے, پھر اس کو واو تفسیریہ مانتے ہیں, ورنہ وہ واو تفسیریہ نہیں ہے. اس نے اپنا وہ کام ہی نہیں کیا جو آپ اس کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں, اس واو نے وہ کام ہی نہیں کیا. الکتاب کے بعد قرآن کہیں نا, سب کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے کیا کیا, کتاب کی تفسیر کر دی ہے. الکتاب کے بعد میزان کہیں نا, فلسفہ بنا کے سمجھانا پڑے گا پہلے کہ یہ کتاب کو کہا گیا. ابھی ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کے ساری آیات جن میں میزان کا لفظ استعمال ہوا ان کے کانٹیکسٹ. آپ تھورو جو ہے نا وہ لغت میں چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے جانا چاہیے, لیکن یہ میزان کیا اتنا ہی بعید از قیاس لگ رہا ہے کہ اس کے لیے ہمیں دلیل تلاش کرنی پڑے گی؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, وہ بعید از قیاس مجھے خود قرآن سے لگا ہے. آپ نے کہا نا قرآن میں بھرمار ہے, سب سے پہلے جب میں نے قرآن کو پڑھا میں نے کہا یار میزان تو اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے قرآن میں, قرآن کا تو کانٹیکسٹ بھرا پڑا ہے, یہ صاحب کس طرف لے کے جا رہے ہیں میزان کے لفظ کو؟ یہ ویسی ہے جیسے نبی اور رسول بالکل واضح ہے قرآن میں. اب ایک بندہ جو ہے وہ کسی مقام پہ کسی اور معنی میں استعمال کرنا شروع کر دے. پھر آپ ایسا کریں, یہ اپنی ڈسکشن کریں ساری کریں, لیکن ایک جملے میں پہلے یہ بتا دیں غامدی صاحب کا آپ کیا سمجھیں کہ انہوں نے میزان سے جو مراد لی ہے آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ اس کو آپ چھوڑیں پہلے. نہیں کیونکہ اسی کے کاؤنٹر میں یہ آپ کر رہے ہیں نا. میں نے اس کو بیان کرنا ہے, میں نے اس کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, میری سہولت کے لیے ایک جملہ پہلے. ایک جملے میں یہ ہے کہ انہوں نے میزان سے مراد کتاب اللہ لی ہے, انہوں نے میزان کا ترجمہ کر دیا قرآن مجید. یہ اس کا غلط ترجمہ ہے, یہ قرآن مجید کے الفاظ میں اپنے معنی ڈالنے والی بات ہے. میں ترجمے کی نہیں, میں کہہ رہا ہوں میزان سے جو قرآن کی ایک صفت مراد دی ہے نا, قرآن کی صفت ہے میزان, وہ اس صفت میزان سے ان کا کیا مراد ہے؟ او بھائی آپ اس کو پہلے چھوڑیں, پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ قرآن کی صفت ہے. اچھا نہیں ہے, آپ پہلے ثابت کریں نا. آپ پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں. بھائی اللہ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا, ٹھیک ہے, پہلے آیت, میں میرے خیال میں آپ کے سامنے پہلے آیتیں رکھ دوں, آپ کو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ اصل میں کام کیا ہوا ہے. وہ جو آپ کہتے تھے نا قرآن مجید میں آیتوں کی بھرمار ہے, یہ میرے سامنے جو ہے یہ میں نے تنزیل.info سے یہ میزان کے آیات نکالی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورہ انعام میں 154 آیت میں, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. یہاں میزان سے مراد قرآن ہے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں یہاں تو کتاب آیا نا, کتاب کی تو وہ کہہ رہے ہیں کتاب کی بات علیحدہ ہے, واو عطف کا ہے, جا زید و حامد. آپ کہتے ہیں حامد سے مراد زید ہے, یہاں نہیں کہے گا نا کوئی نہیں کہے گا. تو یہی بات ہم کر رہے ہیں, واو عطف کا ہے, واو کا حقیقی معنی عطف ہے. عطف مغایرت کے لیے آتا ہے, معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت ہوتی ہے. جو زید اور حامد کے اندر مغایرت ہے کہ وہ دو شے ہیں, آپ اگر ان کو دھکے سے ایک بنانے پہ لگے ہیں کہ یہ واو تفسیریہ ہے کہ زید کا نام ہی حامد ہے, یار عجیب بات ہے. نہیں حامد کے ساتھ اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں آپ اپنے استدلال سے یہ پروف کر لیں کہ یہ اس کی نہیں بنتی کسی صورت. میزان صفت نہیں ہے قرآن کی. بھائی آپ صفت اور موصوف کے قواعد آپ کو پتہ ہیں؟ نہیں, میں صفت اور موصوف کی بحث میں جانے کے بغیر ہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایک اردو کا لفظ میزان ہے, عربی کا بھی, اردو میں بھی مستعمل ہے نا, ترازو جس پر رکھ کے حق و باطل کا فیصلہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, اسی صفت کے تحت لیا. میرے خیال میں پہلے پوری بات سن لیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, بس جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیتے جائیں, انشاءاللہ سے آپ کا معنی ثابت ہوتا ہے کہ نہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. میں نے نہیں ثابت کرنا, میں نے جاننا ہے صرف. جاننے کی بات کر رہے ہیں نا بھائی. سب سے پہلے تو ہم نے قرآن ہی کھولا ہوا ہے نا, قرآن سے جاننے کی کوشش نہ کریں کہ میزان کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا. جی کریں نا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, میزان سے مراد ترازو ہے. میزان سے مراد کیا ہے؟ ترازو, مادی اعتبار سے جو ترازو ہے اس کو میزان کہا گیا. اچھا اس کے بعد دیکھیں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ہے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, ٹھیک ہے, میزان سے مراد مادی ترازو ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا یہاں پہ مراد قرآن ہے. اچھا اس کے بعد اب آپ دیکھیں سورہ ہود آیت نمبر 84, وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, ٹھیک ہے, کمی نہ کرو میزان کے اندر, ماپ تول کے اندر. ترازو مراد ہے, مادی ترازو.
پھر سورہ ہود 85 وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ مادی ترازو مراد ہے۔ اب سورہ شورا کی 17 نمبر آیت آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد والی آیت جہاں بھی میزان کا لفظ آئے گا اس کا مطلب مادی ترازو ہے، اور کیا عربی میں جہاں بھی آئے گا۔ عربی کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں نا، عربی میں یہ نا قرآن کی بات کر رہے ہیں، عربی کی بات ابھی آپ چھوڑیں، عربی سے مراد عربی زبان ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اچھا، اب آپ اگر تھوڑی سی عربی اگر آپ کو آتی ہو، ٹھیک ہے، انزل الکتاب، انزل الکتاب جو ہے یہ مفعول ہے، اللہ نے نازل کیا کس کو؟ کتاب کو۔ والمیزان یعنی بالحق، تو کتاب سے متعلق ہے نا، حق کے ساتھ نازل کیا۔ والمیزان یہ منصوب ہے، اللہ نے نازل کیا کس کو؟ کتاب کو، اور حق کے ساتھ، اور میزان، میزان کو کیا کیا؟ میزانہ پہ نصب کیوں ہے؟ اچھا، مفعول ہے، اس کا عطف پڑ رہا ہے کتاب کے اوپر۔ چلیں اس کو کھولیں پھر، ہاں، عطف کر کے دو چیزیں آ گئیں، دو چیزوں سے پھر قرآن کی کیا مراد ہے؟ اللہ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، والمیزانہ، اور اللہ نے نازل کیا میزان کو، ٹھیک ہے۔ اصل میں جملہ کیا ہے؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، وانزل المیزان، اور اللہ نے میزان کو بھی نازل کیا۔ بھائی دو چیزوں کو نازل کیا۔ وانزلنا الحدید، لوہا آسمان سے نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح سے باتیں کریں گے نا، وانزلنا من السماء ماء مبارکہ، بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، نہیں اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں۔ قرآن کا جو انداز ہے نا، جو قرآن کا انداز ہے، اس انداز کو سمجھیں۔ وہ انزلنا پہ بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے میزان کو سمجھ لیں، پھر آپ بعد میں گفتگو کیجئے گا کہ انزلنا سے کیا مراد ہے۔ چلیں اسی میں بتائیں، پھر دو چیزیں نازل ہو گئیں، اب میزان سے کیا مراد ہے؟ میزان ابھی ہم سمجھ رہے ہیں، بات پوری سن لیں، ابھی آپ آگے دیکھیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 7، بالکل کھل کے آ جائے۔ آیت سے تو کر لینا، یہی آیت میرے بھائی تھوڑا سا صبر کر لیں، 2 منٹ بعد گفتگو، 2 منٹ بعد گفتگو آ جائے گی۔ چوتھی نشست ہے، میں تو صبر کر کے بیٹھا۔ سورہ رحمان کی 7 نمبر آیت، والسماء رفع ووضع المیزان، اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان کو رکھ دیا۔ کیا مراد ہے؟ میزان سے مراد کیا ہے؟ اب آپ نے ترازو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 8، میزان میں کمی بیشی نہ کرو۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 9، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ اب یہ جو آیت ہے سورہ شورا کی، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں، یہی انداز، یہ شورا کی 17 نمبر آیت کا جو انداز ہے، یہ ہمیں ملتا ہے سورہ حدید میں۔ سورہ حدید میں وہاں پہ کیا الفاظ ہیں؟ وہاں بہت کھل کے آ گیا۔ اگر کوئی قرآن سے سمجھنا چاہتا ہے، اگر کوئی قرآن سے سمجھنا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے وہاں بات بہت کھل کر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ اچھا، میزان کیوں نازل کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ وہ جو اوپر آ رہا تھا نا، قسط کا لفظ میزان کے ساتھ جہاں جہاں آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا لگائیں گے؟ ترازو لگائیں گے نا، ترازو لگائیں گے نا قیامت والے دن۔ وہ ترازو حصی ہوگا نا، جس میں اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میزان سے مراد مادی ترازو ہے، حصی ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے لیے اللہ نے ایک کتابیں نازل کی ہیں، اور دوسرا اللہ نے ترازو کو نازل کیا ہے۔ یہی ترازو اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ قیامت والے دن بھی لگائیں گے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال تولیں گے۔ اسی ترازو کے ذریعے سے دنیا میں کیا ہے، کیا تولا جاتا ہے؟ کتابوں کی روشنی میں، کتابوں کی گائیڈنس کی روشنی میں انصاف کو تولا جاتا ہے، حق اور باطل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ترازو مراد ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا یہاں پہ سورہ شورا کی آیت نمبر 17 میں آئیں، وہ کہتے ہیں نا کنٹیکسٹ، نظم نظم جو ہے، نظم مطلب سب سے زیادہ نظم کو وائلیٹ کرنے والا اگر کوئی طبقہ ہے نا ہمارے قرآن سے استدلال کرنے میں، وہ یہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ نظم قرآن کا نام لیتا ہے، اور یہ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اپنی ایک فلسفی بنا لی ہے۔ اچھا، نظم قرآن سے وہ چیز کریں، نہیں میں تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ نظم کو وائلیٹ کر رہا ہے، یہاں سے ابھی تک نظم کے حق میں کوئی بات ہی نہیں آئی۔ میں ابھی تو کہ قرآن نظم بیان کرنے لگا ہوں نا، بیان کرنے لگا ہوں، لیکن یہ نظم والی بات جو آپ نے کی ہے نا، آپ تو کہتے ہیں کہ نظم قرآن نظم کا محتاج ہی نہیں ہے، لہٰذا نظم والی بات تو نہیں ہے۔ بھائی آپ اس کو چھوڑیں، نظم قرآن پہ بحث آئے گی نا، پھر ہمارا موقع بیان کیجیے گا۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے ساتھ انٹرویو میں نے آپ کے ساتھ ہوگا 18 دفعہ کی دیکھا ہے، حافظ صاحب نے اس بات کو عیب کے طور پہ بیان کیا تھا رحمہ اللہ، اللہ ان کو کہ یہ نظم کی بات کرتے ہیں، نظم اس کے خلاف بات کر رہے تھے، تو آپ نے ٹوکا کیوں نہیں پھر انہیں؟
اچھا کہ حافظ قرآن میں نظم تو ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ وائلیٹ کرتے ہیں، صرف نام لیتے ہیں. اچھا ویسے یار آپ بہت سیانے ہیں، میں کسی کا انٹرویو لوں گا اور اس انٹرویو میں وہ جو موقف بیان کر رہا ہوگا وہ میرا موقف بن جائے گا. نہیں آپ ویسے بہت سیانے ہیں. نہیں تو آپ نہیں نے ویسے ٹوکا آپ تو بہت نہیں سیانے نا، ہیں. آپ نے ٹوکا میں نے ٹوکا یا نہیں ٹوکا وہ حافظ صاحب کی بات ہم علیحدہ کریں گے. آپ کے ساتھ یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں موقف بیان کر رہا ہوں نا، تو جب میں یہ موقف بیان کروں گا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، یا آپ وہاں جو ہے وہ حدیثوں سے اس طرح سے استدلال کریں گے کہ کماری لڑکی جو ہے اس کی خاموشی اس کی رضامندی ہے، اس طرح سے استدلال کریں گے. اہل حدیث کے اکثر علماء کو دیکھا ہے وہ مطلب- نظم، وہ مطلب- کہتے ہیں انہوں نے نئی چیز دریافت کی ہے، نظم ایک آپ نئی اس چیز کو ہے چھوڑیں، جو صحابہ نے میں بھی جو کرنے. بیان کروں گا زبان سے وہ آپ کے نزدیک زیادہ اہمیت کا حامل چلیں ہوگا. آپ ان جملہ اہل حدیث سے ہٹ گئے، پھر اب آپ بات کریں. میں کہاں سے ہٹ میں گیا؟ اہل حدیث آپ علماء کو کے اہل نام حدیث کا گنواؤں گا، موقف ہی نہیں پتا، میں آپ نام کو اہل گنواؤں حدیث گا. کا موقف ہی نہیں پتا، وہ میں مجھے بیان کروں اجازت گا. دیں کہ میں نام بھی گنواؤں گا. ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے یہ بات کہی اصل میں گئی دیکھیں کہ مکتب فراہی نے یہ نظم والی بات نہیں دریافت کی ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آئی. اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل نہیں دریافت کی ہے، جس طرح سے سلف نے سمجھا ہے نا اس طرح سے نہیں ہے. نظم الدرر ہے کتاب امام بکائی کی، ٹھیک ہے، نظم کے سب لوگ قائل ہیں. جس طرح سے یہ کہتے ہیں نا، یہ دھکا کرتے ہیں، یہ اپنا فلسفہ اس کو انہوں نے نظم کا نام، مطلب قرآن مجید میں 8 ابواب ہیں، یہ کس نے بیان کیا؟ نظم قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید میں 8 ابواب اس طرح سے جو ہے وہ نازل شدہ بیان کرنا شروع کر دیں. ابھی ہم آتے ہیں اس کی طرف. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، والمیزان کے بعد کیا لفظ ہیں؟ وما یدریک، لعل الساعۃ قریب، قرآن میں کوئی نظم نہیں تو ہے. کیا معلوم کہ شاید اچھا یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، اس کا میزان سے کیا تعلق ہے؟ میزان سے تو ہر چیز کا تعلق ہے. اب سمجھیں، اس کا میزان سے اس لیے عدل تعلق سے ہے کہ تو قیامت والے دن جو اعمال تولے جائیں گے. بالکل تو لگا. میزان سے مراد مادی ترازو ہے، ٹھیک ہے. یہی معنی سلف نے بیان کیا ہے. کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اب ہم نے کہا تھا نا سلف نے الفاظ نہیں لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی جیبوں سے اس میں معنی بھرتے جائیں، معنی بھرتے جائیں، اپنے فلسفے اس کے اندر بھرتے جائیں. اب اٹھا کے دیکھیں تفسیر تبری، وہاں جا کے سورہ شورا نکالیں، سلف نے کیا معنی بیان کیا، وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ میزان کا معنی نہ آپ کا معنی سلف صالحین کی تفسیر کے مطابق ہے، چلیں بھلے وہ تو آپ کر لیں. دوسرا آپ کے پاس رہ جا کے ایک لغت رہ جاتی تھی، اس میں بھی کیا کام کیا ہے، مطلب دھکا کیا ہے نا. او بھائی واو، آپ ہمیں بتاؤ گے کہ واو مطلب یہاں پہ تفسیری ہے؟ نہیں بتا، مطلب کوئی نہیں بات بتا رہا، یہ- سیکھ رہے ہیں، میں تو بات یہ- سیکھ رہا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک ہمبل اوپینین کے طور پہ بیان کرتے کہ جی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی یہاں واو تفسیری ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ یہاں میزان کیا ہے، کتاب کی صفت کے طور پہ بیان ہوئی ہے، پھر کوئی گنجائش تھی. لیکن ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے. مطلب آپ زن کے 10ویں درجے میں جا کے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو پہلے آپ نے واو تفسیریہ مراد لے لی، یعنی آپ کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. واو کی 10 قسمیں ہیں. انہوں نے ٹھیک ہے، کب منع کیا کہ آپ اختلاف نہیں کر سکتے؟ ہاں میں ابھی آپ کو دکھاتا کہتے ہیں ہوں، کریں۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا آپ ہوں. کیجئے۔ میرے بھائی میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ اسکرین میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے. یہ انداز یہ قرآن میں ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ بات سمجھائی تھی، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں قرآن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کی بات صحیح ہے، اصل میں آپ کرتے کیا ایٹیٹیوڈ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایٹیٹیوڈ لیکن کیوں ایسے ہونا مراد چاہیے؟ ان کی بھی یہی ہے. وہ یہ نہیں مراد ہوتی، نہیں یہ نہیں، وہ اگر یہ نہیں کر رہے کہ وہ اپنے الفاظ ڈال رہے میری بات ہیں. سمجھ، وہ اگر کہنا قرآن میں یہ ہے تو اس کے پیچھے مراد ان کی بھی یہی ہے. نہیں یہ آپ ان سے پوچھ لیجیے. نہیں وہ یہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں. میں نے پوچھا ہوا ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے. آپ اس طرف نہ جائیں. اب آپ کی پوچھنے کی باری ہے ان سے. میں تو ان سے مل چکا ہوں. اگر یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی نا، ہمبل اوپینین ہوتی نا، روایتوں کا انکار نہ ہوتا. پھر یہ نہ کہا جاتا کہ یہ جو قراتیں پڑھ رہے ہیں نا یہ فتنہ عجم ہے. ٹھیک ہے، ہمبل اوپینین میں انسان کا انداز کیا ہوتا ہے، یار ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے آپ ائمہ مجتہدین کا انداز دیکھیں، یار ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں بربلا کہتے ہیں ہم اپنے موقع میں تو پھر آپ کو فتنہ عجم کہنے کی کیا اور ضرورت ہے؟ ان کے موقع میں صحت کے امکان مانتے مجھے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے قرآن کو فتنہ عجم کہہ دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں، چند لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں گے. صحیحین کی اس طرح تو چند لوگ بیٹھے قرآن پڑھے ہوں گے، میں آپ کو پکڑ کے ہاتھ سے لے جاتا ہوں، آپ کہیں گے یار یہ بدعت ہو رہی ہے، کہیں گے نا. ایسی بات نہیں، یہ ایسا پیراڈی، اس کو وہ رنگ نہیں دینا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے، اس کو وہ رنگ نہیں دینا چاہیے. اجماعی مسئلہ ہے. یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ سب اس کو قرآن کہہ رہے ہیں، آپ کے 150-200 لوگوں کے علاوہ سب اس کو قرآن کہہ رہے ہیں. وہ ہزاروں سے 150-200 ہو گئے. نہیں آپ کے ہزاروں کے ہے، کیونکہ آپ رجسٹریشن کرتے ہیں. آپ نے تیسری قسط میں کہا تھا 3-4 ہزار ہیں. نہیں میں نے نہیں کہا، میں ریکارڈنگ پہ ٹائم سلار آپ کو دکھا سکتا ہوں. آپ دکھا دیں. تھاؤزنڈز کی فگر تھی، 2000 یا 3000، 2500 یا 3000 کی فگر تھی.
تھرڈ ایپیسوڈ 150 تو مجھے یاد ہے کہ یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے 150 تو مجھے یاد ہوا ہوگا ہے 1000 کا فگر، تو وہ پھر غلطی ہو گئی، وہ آپ واپس لے آئیے. ٹھیک ہے 100 ہے مردم شماری بھی ہو گئی. باقی تو یہ ہے کہ امت ساری ایک طرف کھڑی ہے. اس بات کو سمجھیں کہ یہ جس طرح سے آپ لوگوں نے نا یہ بیانیاں شروع کر دی ہے نا، ہم تو قرآن پہ کھڑے ہیں، مطلب ہمارے پاس دلیل قرآن کی ہے، اگلے روایتوں پہ کھڑے ہیں، او یار آپ کی روایتیں قرآن سے ٹکرا جائیں گی، حافظ زبیر صاحب ایسے جذباتی ہو کے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے ہم آتے کہ ہیں میزان کا ایک تو مطلب میزان کا یہ کافی حد تک آپ نے اپنی طور پہ کر دیا. دوسرا بھی یہ کہ قرآن کی جو صفت میزان وہ مانتے ہیں، اس کی قرآن سے نگیشن پھر ہم آگے چلتے ہیں. قرآن مجید میزان ہے، یہ بات ہمیں، میں نے کہا تھا ہر صحیح بات قرآن سے نکلتی ہے کہ نہیں، مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ مجھے دھکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی نکلتا ہے. نہیں خود ہی نہیں نکلتی. میں نے آپ کو ایک اور بات کہی تھی، بہت ساری باتیں ہم حدیثوں کی وجہ سے مانتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا ہم عرضہ اخیرہ مانتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے ساتھ دھکا کر کے نہیں نکالتے. ان کو دھکا اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے حدیثوں کے انکار کی پوزیشن لے لیا، اس کو ہسٹوریکل ریکارڈ بنا لیا. ٹھیک ہے، ان کو قرآن سے نکالنے کے لیے دھکا کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ چیز مانیں گے کیسے؟ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے بہت ساری باتیں قرآن سے دھکے سے نکالی ہیں جو قرآن کے منہ میں اپنی بات ڈالنے والی بات ہے. اچھا، ہو سکتا ہے ہم بھی وہ بات مانتے ہوں، قرآن میزان ہے، ہم بھی یہ بات مانتے ہیں. قرآن عرضہ اخیرہ میں اس میں آیات وغیرہ کچھ قرات منسوخ ہوئی تھی، ہم بھی یہ بات مانتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید جو ہے وہ قریش کے لہجے میں نازل ہوا تھا، ہم بھی یہ بات مانتے ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ ہے کہ قرآن قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے. ہم کہتے ہیں یہ قرآن کے اوپر بہتان ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. فرق بنائی استدلال کا ہو گیا، مصدر کا ہو گیا. آپ کہتے ہیں میزان قرآن سے نہیں نکلتا تھا، حدیث سے نکلتا تھا، ہم نے اس چینل سے مان لیا. انہوں نے کیونکہ اس چینل کو نگیٹ کیا ہوا اس لیے ان کو دھکے سے یہاں سے برآمد کرنا پڑا. یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، اور میں نے آپ کی بات مان بھی لی. میزان کس معنی میں؟ یہ بات ترازو کے معنی میں. ترازو کے معنی میں، ترازو تولنے کے لیے ہوتا ہے نا، صحیح غلط تولنے کے لیے. ٹھیک، اب بات یہ ہے کہ قرآن میزان ہے نا، قرآن میزان ہے نا، یہی بات ہم نے کہی. قرآن کیا ہے جس کو میزان کہا گیا؟ وہ قرآن کیا ہے جس کو میزان کہا گیا؟ وہ تو سب عشرہ قرات ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر آپ تولیں گے. ٹھیک ہے، وہ قرآن وہ کیا ہے جو میزان ہے؟ تو ہم نے بھی قراتیں رد کی ہیں، ہم نے کہا تھا نا قرات شاذہ کو ہمارے ہاں بھی رد ہوئی ہیں نا. ٹھیک، بات کو تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس کو میزان، اس کو میزان بناتے. اچھا، دوسری دلیل یہاں پہ کیا بیان کی؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ قرآن مجید کیا فرقان ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ فرقان کی مثال کے طور پہ یہ تنزیل.net سے میں نے یہ فرقان کے بارے میں آیات جمع کی ہیں. کچھ آیات یہاں پہ ہمارے فرقان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، یہ واو کون سا ہے؟ اب آپ ہی بتائیں گے. نہیں ہم نہیں بتائیں گے آپ. اچھا ایک منٹ، تفسیر جلالین، ایک منٹ، تفسیر جلالین میں یہ ہے کہ یہ واو تفسیریہ ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ واو تفسیریہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مراد لیتے ہیں نا تو دوسرے بھی مراد لے سکتے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں، کسی نے پابندی نہیں لگائی نا. ہم آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ یہاں ان پہ تنقید کر دیجیے گا. ہم نے تو تنقید کر دی کہ آپ کا واو تفسیریہ بالکل غلط ہے لغت کے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، تفسیر جلالین میں یہ ہے کہ یہ واو تفسیریہ، یعنی کتاب سے مراد کیا ہے؟ فرقان ہے. یعنی فرقان کس کو کہا گیا؟ تورات کو. ٹھیک، یہ کہنا کہ یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے تو یہ قرآن کے بیان کے خلاف ہے، کیونکہ سابقہ کتب کو قرآن مجید نے فرقان کہا ہے. سابقہ کتب کو قرآن مجید نے فرقان کہا ہے. تو قرآن کے لیے بھی تو آیا نا، تبارک الذی آ رہے ہیں اس طرف. اس کو چھوڑ دیں. نہیں، ہم چھوڑ نہیں دیں. موسیٰ علیہ السلام کی بات ہم نہیں کر رہے نا، ہم تورات کی بات نہیں کر رہے. آپ بات سمجھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی کتب صحیفے نکالے تھے اپنے اپنے دور میں سب فرقان تھے. اب بات یہ ہے کہ اب سمجھیں بات کہ فرقان جو ہے نا کس معنی میں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کی خصوصیت نہیں ہے. فرقان کو بھی ابھی ایلیبریٹ کرنا باقی ہے کہ فرقان کے معنی کلیئر نہیں ہے. چلے کر لیں. میزان آپ کو سمجھایا ہے نا، آپ کو سمجھ آ گیا کہ میزان سے کیا مراد ہے. آپ کی بات واضح ہوگی. ہاں،
فرقان بھی واضح ہو جائے گی، تھوڑا سن لیں گے تو واضح ہو جائے گی. قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے ہیں ہم. میں تو حاضر، ٹھیک. ہم حاضر ہیں. اللہ عز و جل نے ایک جگہ پہ کہا ہے سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 41. ٹھیک ہے. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان. ٹھیک ہے، یوم فرقان کا تذکرہ ہے. یہ تو بدر، حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. بیسیکلی یہ حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کرتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. میزان میں بھی اگر آپ کا معنی لے لیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید میزان اور فرقان قرآن مجید کی صفات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میزان کو قرآن مجید کی صفت ثابت کرنا یہ دھکے کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرقان قرآن مجید کی صفت ہے، یہ بات یہاں تک بھی مان لی. یہ بات ابھی تک مجھے اپنی بات وہ نہیں ہوتی نا، ابھی تک ماننے میں مجھے کوئی تردد نہیں. ہاں یہ بات قرآن مجید نے کیسے، جیسے کہتے ہیں نا صفت کیسے ثابت ہوتی ہے، اب آپ کو بتاتا ہوں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ایسے صفت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہو. فرقان کو آپ کہیں کہ یہ قرآن مجید کی صفت ہے، واو تفسیریہ بنا بنا کے آپ صفتیں بنائی جائیں، وہ دھکے کی کوئی ہم آگے نکل آئے. فرقان قرآن مجید کی یہ صفت ہے، واضح طور پہ صفت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. میزان قرآن مجید کی ایسی صفت کوئی قرآن مجید میں نہیں ہے، دھکے کے بغیر آپ نہیں نکال سکتے. فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قرات باطل ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے ڈرائیو ایسے کر لیا. اور ڈرائیو نہیں یار، پھر وہی بات ہے، لیکن وہ کچھ ڈرائیو کریں تو وہ دھکا لگا رہے ہیں، آپ کچھ ڈرائیو کریں تو آپ کا حق ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے، پوری امت یہ کہہ رہی ہے کہ قرات قرآن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. پوری امت یہ کہہ رہی ہے، امت جو قرات کو قرآن کہہ رہی ہے، وہ جو میں نے آگے سوال پیش کرنے ان میں یہ چیز ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ جب آپ کے سوالات آ جائیں گے نا اس وقت ڈسکس کریں گے. یہ سورہ فرقان، سورہ یہ تبارک الذی نزل الفرقان میں فرقان صفت ثابت ہو گئی قرآن. اچھا میں ابھی آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ جو بھی بیان کریں گے نا، ایک بات اب آپ کو یہ واقعہ سنا دیتا ہوں. جی جی. غامدی صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا، یہ بات پوچھی تھی اسی ملاقات میں. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے وہ آپ بیان کرتے رہے. بعد میں غامدی صاحب کا موقف چینج ہو گیا، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو ان کے ساتھ براہ راست ملاقات، آپ اس وقت کی ملاقات کا بتا رہے ہیں. میں نے انہیں کہا تھا کہ جی مغرب میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن اجماع اور قولی تواتر سے ثابت ہوتا ہے، تو مغرب میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، کیا علماء تمام مکاتب فکر کے اہل علم اس کو قرآن نہیں سمجھتے؟ کے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں تھا. نہیں، انہوں نے رپلائی کچھ بھی نہیں کیا، خاموش ہو گئے. میں نے اگلا سوال دے دیا. میں نے کہا جب یہ سارے علماء جو ہیں تمام مکاتب فکر کے ان کو قرآن سمجھتے ہیں تو پھر تو ان کا اجماع ہوا. یہ الفاظ بھی میں نے بولے، پھر تو اہل علم کا اجماع ہوا کہ قرات جو ہے وہ کیا ہیں، اجماع اور قولی تواتر سے ثابت ہیں. تو وہ اس پہ خاموش ہو گئے. پبلکلی پڑھی جا رہی ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. امت کا اجماع ہے، اس کا انکار غامدی صاحب نے بھی نہیں کیا. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ فرقان جو ہے نا، فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. ٹھیک ہے. تو قرآن تو خود جو ہے وہ حق ہے، اور قرآن جب ہم مراد لیتے ہیں تو قرات اس کے اندر شامل ہیں، 17 قرات. تو وہ قرات اصل میں معیار ہیں. وہ قرات جو ہے قرآن اپنے تمام 7 احرف کے ساتھ وہ فرقان ہے. قرآن اپنے تمام 7 احرف کے ساتھ میزان ہے. ان کے بغیر فرقان نہیں ہے. ان کے بغیر فرقان نہیں ہے. ان کے بغیر فرقان نہیں ہے. ہم نے کہا قرآن فرقان ہے نا، تو قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ آپ نے کہہ دیا نا تمام قرات کے سمیت. اگر کوئی باقی قرات کو مائنس کر رہا ہے، 7 میں سے 6 کو مائنس کر رہا ہے، اٹ مینز کہ وہ انکمپلیٹ قرآن کو قرآن مان رہا ہے. نہیں، ہم نہیں کہہ رہے قرآن. اچھا چلیں اس کو کچھ تو ڈیفائن کریں نا. چلیں میں اگر کہہ رہا ہوں 7 قرات ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک کو صرف میں قرآن مان رہا ہوں، باقی 6 میرے نزدیک قرآن نہیں ہے. تو یہ میں جس چیز کو قرآن مان رہا ہوں یہ انکمپلیٹ ہے یا کمپلیٹ ہے؟ یہ بات اہم ہے. حدیث اگرچہ یہ سوال تھا آگے، لیکن اب حدیث میں الفاظ یہ ہیں، کلھا شافن کافن، کلھا شافن کافن. 7 احرف پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہر حرف کافی ہے اور شافی ہے. اس لیے روایتی مکتب فکر میں
ایک قرات مکمل قرآن ہے، کلھا شافن کافن، ان کے نزدیک جو ایک روایت کے اوپر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ ایک قرات کہہ لیں اس کے اوپر کھڑا ہے، وہ مکمل قرآن کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ آپ نے ایک میری معلومات میں یہ روایتی بیانیہ یہ ہے، ٹھیک ہے، روایتی بیانیہ یہی ہے، ٹھیک ہو گیا، بالکل ایگریڈ اپان بیانیہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تو حدیث کے بعضی الفاظ ہیں جو روایتیں میں نے دکھائی ہیں، ان میں یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے، کلھا شافن کافن، ہر حرف جو ہے وہ کافی بھی ہے، شافی بھی ہے، یعنی کہ ہر قرات مکمل ہے، مکمل قرآن ہے، مکمل قرآن ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا، روایت حفظ ناقص قرآن ہے، نہیں، میں نے لفظ کسی کا استعمال بھی نہیں کیا، ہاں، میں نے کہا اگر کوئی کہے کہ اگر صرف کوئی- یہ ہے تو کیا وہ اگر انکمپلیٹ کو کوئی- مان رہا ہے؟ اگر کوئی اس سے کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، روایتی مکتب فکر میں ایسا کوئی موقف نہیں ہے۔ یہ اس پر بحث ہونے والی ہماری۔ ایک روایت بھی جو مانتا ہے وہ مکمل قرآن کو مان رہا ہے، ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس پہ امت کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، کہ تمام قرات جو ہے وہ قرآن مجید ہیں، اور اس کا جو انکار کرتا ہے وہ ایک واجبی دینی کا انکار کرتا ہے، یعنی یہ اس کا سٹیٹس ہے۔ باقی اس کی ڈسکشن سوالوں میں لیں گے، آپ فرقان والی بات کمپلیٹ کر لیں۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو فرقان کا معنی ہے، دیکھیں اب اصل میں اس طرف آئیں، دیکھیں بات یہ قرآن مجید نے ایک بات بیان کی، آپ کو پتہ ہے، آبویسلی پتہ ہوگا، آپ نے نقد کی ہے کافی جان مار کے، میزان ہو جائے، فرقان ہو جائے، مہیمن ہو جائے، قول فیصل کہہ لیں، حکم کہہ لیں، ان تمام مترادف صفات، قرآن کی یہ صفات تمام ماننے سے غرض کیا ہے بھلا؟ آپ بتائیں نا، غرض میں یہ ہے تبصرہ کر دیتا ہوں۔ کہ قرآن کی شرح وضاحت تو ہمیں پیغمبر سے ملے گی، لیکن قرآن بنیادی طور پر اپنا مقدمہ، اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے خود قطعی کافی ہے۔ قرآن کا قطعی دلالہ ہونا ثابت کرنا ان صفات کو ماننے کا یہ مطلب ہے۔ الٹیمیٹلی یہاں پر آنا ہم نے کہ قرآن کا مقدمہ یا مدعا سمجھانے کے لیے باہر کی چیز اس میں نہیں آ سکتی۔ شرح وضاحت لیں گے باہر سے، وہ پیغمبر آتے ہی اس لیے شرح وضاحت کرتے ہیں، سنت ساری شرح وضاحت، میں سمجھ گئے میری، الٹیمیٹلی ادھر آئیں گے ہم۔ اب میرا بیانیہ سن لیں، اب آپ نے دی نا سٹیٹمنٹ، اب ذرا میں بھی دیتا ہوں۔ 75 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہود کے بارے میں، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، 75 اللہ کے کلام کو وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے معنی سمجھنے کے بعد اس میں تعریف کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہود نے دو قسم کی تعریفیں کی تھی، اس سے تو اللہ کی پناہ۔ ایک لفظی تعریف اور ایک معنوی تعریف۔ اچھا، معنوی تعریف کیا ہوتی ہے یہ ذرا خود ہم غامدی صاحب سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میزان میرے سامنے کھڑی ہے، معنوی تعریف ہو یا لفظی میں- تعریف ہو، میں- اس سے اللہ کی پناہ، اللہ کی یہ پناہ، میں ہاں، کروں، آپ کریں، غامدی صاحب کریں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ چلیں ابھی بات اس سے سن اللہ کی لینا، پناہ۔ آپ نے سٹیٹمنٹ دی نا جتنے جو جذبے نہیں، سے، میں نے اپنا ایمان، مجھے بھی- جذبہ، عقیدہ بھی بتا دیا ساتھ۔ وہ ابھی ہم بتاتے ہیں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ آپ لوگ جس دھڑلے سے یہ کام کرتے ہیں نا، اور جتنے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں، دیکھیں میں واضح کر رہا ہوں اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، عقیدہ چھوڑیں، پھر دھڑلے کہہ رہے ہیں آپ۔ عمل کی بات ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا نا۔ ایک منٹ، نہیں، کیا سہون دھڑلہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ساون دھڑلے کی بات، بھی ہو سکتا ہے۔ عمل کی بات ہے نا۔ اچھا۔ اب آپ دیکھیں یہ میرے سامنے جو ہے وہ میزان، یہ میزان نہیں، وہ جو البیان ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، غامدی صاحب کی جو تفسیر وہ کھلی ہے، یہی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے حواشی میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ استاذ امام امین حسن اصلاحی صاحب کے الفاظ یہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک بات کی دیدہ دانستہ ایسی تعویل کر دی جائے جو قائل کے منشا کے بالکل خلاف ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس آیت کی تفسیر میں یہ جو تحریف ہے، یہ تعریف صرف لفظی نہیں ہے بلکہ معنوی بھی ہے، ٹھیک، وہ بھی اس میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی لفظ کی قرات اور طرز ادا میں تبدیلی کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی عبارت یا کلام میں کوئی کمی بیشی کر دی جائے، یہ تو لفظی تعریفیں ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے کوئی ایسا کام کر دیں کہ جو اصل مدعا ہے کتاب کا وہ ڈسٹارشن ہو جائے اس میں، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کی ہجرت کے واقعے میں یہود نے
یہ کام کیا کہ خانہ کعبہ سے ان کا تعلق جو ہے وہ بالکل ڈسکنیکٹ کر دیا۔ اچھا، کسی ذو معنی لفظ کا وہ ترجمہ کر دیا جائے جو سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہو، معنوی تعریف، ٹھیک ہے، عبرانی کے ابن کا ترجمہ بیٹا کر دیا، درحال ہے کہ اس کے معنی بندہ اور غلام بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اصل میں قرآن کے نام پہ یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خود ہی تو نیگیشن کر رہے ہیں تفسیر میں۔ ہاں، وہ نیگیشن عقیدے کے طور پہ کر رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ ہی ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ آپ کا یہی ہے، میں نے مان لیا۔ اچھا، ابھی آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ابھی ایسے نہیں ہم نے جانے دینا۔ یہ غامدی صاحب نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ غامدی صاحب نے یہاں پہ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 31 میزان کا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قرآن نے ذرا یہ نکالیں یار، ذرا نکالیں، آج بات واضح ہو کہ آپ قرآن 31 ہاں 31 یہی قرات کا یہی ٹھیک ہے مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ جو دوسرا پیراگراف ہے نا، سوم یہ کہ اختلاف اگر الگ الگ، یہاں سے نیچے آئے نچلی لائن میں، اس لیے کہ قرآن نے، کس نے؟ قرآن نے اپنے متعلق یہ بات پوری صراحت کے ساتھ، زور دیکھیں ذرا، پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ بات قرآن نے کہاں کی ہے کہ وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا؟ اچھا، آپ کی زبان میں، ماشاءاللہ، آپ قریشی نہیں تھے؟ اچھا ماشاءاللہ استدلال پر تنقید کر دیں۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ استدلال پر تنقید کر دیں، آپ ابھی سن لیں، غلط ہے ان کی دلیل، بات کر، آپ کو حق حاصل ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، قرآن مجید ہم کھولتے ہیں نا یار، ایسی پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ تنقید کر دیں، غلط ہو گیا، ہم اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں گے۔ اٹھا کے سائڈ پہ نہیں کریں گے، ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ قرآن کے نام پہ یہ مانوی تحریف کرتے ہیں، یہ بھی کہیں میں گے۔ تب کہوں گا جب میں ان کا دل چیر کے دیکھوں گا۔ نہیں، دل چیر کے یہ فرق ہے زبیر اس کا بھائی، تعلق عمل سے ہے، فرق ہے، عمل سے ہے۔ میں کہوں گا یہاں ان کو غلطی لگی، شدید غلطی لگی، یہودیوں کو غلطی نہیں لگ فوراً سکتی اصلاح تھی، کرنی چاہیے، یہودیوں کو غلطی نہیں لگ سکتی تھی، ابن کا معنی ان کی نیت کی اللہ نے گواہی دے دی تو پھر بات ختم ہوگی۔ اللہ نے کیا گواہی دی؟ جہاں بھی دی ہے، نہیں، اس مسئلے میں اللہ نے گواہی دی ہے کہ ابن کا معنی انہوں نے جو بیٹا کیا ہے اس میں مجموعی طور پر دی نا کہ وہ گمراہ ہو گئے، تعویلیں گھڑتے تھے۔ اچھا، یہ میرے سامنے اب آیتیں جو ہے وہ نکلی ہوئی ہیں تنزیل.net سے قرآن کے بارے میں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ٹھیک ہے، قرآن کس میں نازل ہوا؟ عربی میں۔ عربی قریش کی لغت نہیں تھی، ٹھیک ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ عربی قبائل کی لغت تھی، عربی زبان کو قریش کے ساتھ مختص کرنا اور یہ کہنا۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا، آپ کہتے ہیں قریش کی زبان میں نازل ہوا، ٹھیک، بلسان عربی مبین۔ لسانک سے استدلال کیا ہے، میں آگے آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ اس آیت کی طرف بھی آ رہے ہیں، اس آیت کی طرف بھی آ رہے ہیں، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ نے آیت پیش کر دی، میں نے اس کو ایڈریس نہیں کرنا، آپ کا کوئی سوال ایسا ہے جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو، آخر میں پوچھ کے اٹھوں گا، دل بھر گیا سوالات سے، یہ پوچھ کے اٹھوں گا۔ قرآن عربی غیر ذی عوج کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ، ٹھیک ہے، ولو جعلناہ قرآن اعجمیٰ لقالوا لولا فصلت آیاتہ اعجمی وعربی، ٹھیک ہے، وکذالک اوحینا الیک قرآن عربیہ انا جعلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون۔ کس کو سمجھ حاصل ہو؟ قریش کو۔ عربی کس کی زبان تھی؟ صرف قریش کی تھی؟ عرب کے صرف تمام جو بڑے بڑے قبائل تھے ان کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اچھا، ہمارے رشد کے اندر پورا ایک مضمون موجود ہے جسے آپ قرات عامہ کہہ رہے ہیں نا، روایت حفظ کہہ رہے ہیں، اس میں کون سے قرات عامہ کہہ لیں، جو روایت حفظ کہنا تو ایک اتفاق ہے۔ ہاں، یہ جو آپ کے پاس امام عاصم نے پڑھا دی، آپ اپنی بات کو لگے رہیں، آپ لگے رہیں۔ اچھا، لگے رہیں کیا مطلب؟ نہیں لگے رہیں، امام عاصم نے نہیں پڑھائی، نہیں، آپ اس بات نے روایت نہیں کی، میں نے اس طرف الجھنا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ اچھا، خود جانا ہی نہیں ہے، مجھے ڈریگ کر لیتے ہیں، میں فوکسڈ ہوں اس بات کے اوپر۔ ٹھیک ہے، جو ما بین الضفتین موجود ہے، ما بین الضفتین جس کو آپ قرات عامہ کہہ رہے ہیں، اس میں لغت قریش صرف نہیں ہے، اس میں تمام بڑے بڑے قبائل کی لغات موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ریسرچ ورک ہمارا موجود۔ ایک بات تو یہ ہوگی، مطلب لغت کی تعریف سے تو آپ کو واقفیت ہو نا کہ لغات اس وقت بڑی بڑی کون سی تھی، لغات جو بڑے بڑے قبائل کی تھی ان میں اختلافات کیا تھے۔ اچھا، سنت کے مسئلے میں، اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، میرے ذہن میں آگئی، سنت کے مسئلے میں غامدی صاحب کے بیانیے کا سب سے بڑا مصدر المفصل ہے۔
المفصل جو ہے ڈاکٹر جواد علی کی کتاب، ٹھیک، تاریخی، اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات کہنا کہ قرآن صرف جو ہے وہ قریش کے لہجے میں تھا، لغت میں تھا، اس سے بڑی بے وقوفی کی بات کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے پھر ثابت کیا، اس کو ذرا جا کے دیکھیے گا۔ خیر اس پہ ہم بعد میں جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کی اس آیت کی طرف، وما ارسلنا من یہاں سے رسول، نکلا کیا؟ یہاں سے مجھے تو لگ رہا ہے یہاں سے میکسیمم یہ نکلا ہے کہ گامدی صاحب نے اپنا موقف یہ بیان کیا ہے کہ قرآن نے یہ بات صراحت سے بیان کی ہے کہ وہ قریش کی عربی میں نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ صرف قریش کی عربی نہیں تھی، اور بھی قبیلوں کی اصل بات یہ ٹھیک ہو گیا، اصل بات، لیکن ہاں یہ غلط بات ہے نا اب جو ٹھیک انہوں نے ہے، نکالی، اگر یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے، نہیں گاندھی یہ صاحب کو بھی غلطی لگی ہے، نہیں، پھر ایک ہم بات یہی کہیں گے۔ نہیں نہیں، دیکھیں بات یہ ایک انداز ہوتا ہے، ہم نے پھر بات کہی ہے، اصل غامدی صاحب کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ موقف کیوں بیان کرتے ہیں، اصل مسئلہ وہ قرآن میں ہی ہے، قرآن میں ہی ہے، بھائی اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، لوگوں کو آپ نے مولویوں کے خلاف، نہیں میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، لوگوں کے خلاف آپ نے مولویوں کو اس طرح سے چارج کر کے کھڑا کیا ہوا، ہم تو قرآن بیان کر رہے ہیں، وہ حدیثوں کے پیچھے پڑ گئی ہیں، یہ آپ کا اس کا فرق جا کے چوٹ کہاں پہ پڑتی ہے؟ جتنا حسن زن ان کو میں نے بیان کرتے دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ نہیں آپ اس بات کو چھوڑیں، چھوڑے کیوں؟ اصل بات دیکھیں اب وہ کون سا کسی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے، یہ بات کوئی نہیں مانے گا کہ وہ اس طرح ہارش لینگویج یوز کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ آپ کس کو قائل کریں گے؟ کسی کو بھی نہیں کریں۔ ہاں آپ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی 10 میں سے 9 باتیں غلط ہیں، 100 میں سے 99 غلط ہیں، یہ ہو سکتا ہے پروف، وہ انسان ہے، غلطی لگ سکتی ہے، لیکن یہ جو ایٹیچیوڈ کے پرابلم آپ ان میں نکال رہے ہیں نا، ان کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ یہ سارے عالم کہتے ہیں یار قرآن میں یہ لکھا، حالانکہ وہ استدلال ہوتا ہے، وہ کوئی نص نہیں ہوتی۔ یہ عالم کے پاس حق ہوتا ہے، طالب علم کے وہ کہتے ہیں جی حدیث میں یہ لکھا ہے، حالانکہ حدیث میں اشارہ ہوتا ہے۔ میری بات سنیں، علماء کے میں نے آپ کو بتایا نا، اس طرح کی زبان، اس طرح کی قطعیت، یقینیت، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں۔ آپ کے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو خود اپنی یہ جذباتی لینگویج ملے گی، جس طرح سے آپ چارج ہوئے تھے، وہ میں حدیثوں کے بارے میں کیسے جو ہے وہ قرآن حدیثوں سے ٹکرا جائے تو میں کیسے مان لوں، حافظ زبیر صاحب، وہ ساری باتیں آپ کی موجود ہیں، ریکارڈڈ ہیں، ٹھیک ہے، نہیں وہ آپ اس بات پہ جذباتی ہوئے تھے، یہ چارج آپ لوگ ہوتے ہیں بھائی، آپ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے پرانے ایپیسوڈ میں اپنی لینگویج اگر دیکھیں گے نا، اپنے جذبات دیکھیں گے نا، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، آپ ان جملوں سے چارج ہوتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور یہ بات اب یہ ایسا تو نہیں کہ ہم کسی سپیس میں بیٹھے ہوئے اور چیزیں گم گئی ہیں، ریکال نہیں ہو سکتی، سارا کچھ چینل پہ اپلوڈڈ بھی ہے، آپ کے سسٹم میں بھی ہے، میرے سسٹم میں۔ میں جب یہاں اس ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہوں، میں لوگ بھی سن رہے ہیں، پچھلی ریکارڈنگ جو ہم پچھلے سنڈے کو کر کے گئے ہوتے ہیں، میں اس کو کم از کم 12 دفعہ دیکھ کے آیا ہوتا ہوں۔ 12 سے کم میں دیکھتا نہیں ہوں، میری کیلکولیشن اس طرح نہیں اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا موقف اس میں وہ تھا کہ نہیں تھا؟ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس طرح کا تھا، تھوڑی سی گزرشن آپ سے ہو جاتی ہے، اتنا میں نہیں ہوا تھا جتنا آپ نے بتا دیا، اس سے کم ہو سکتا ہے۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں آپ فلاں موقع پہ جذباتی، میں نے نہیں کہا، یہ گفتگو کا حصہ ہے، گرمی سردی ہوتی رہتی ہے، بات کی بات نہیں ہو رہی، بحث تیز ہو جاتی ہے۔ میں جو استدلال قائم کر رہا ہوں نا، آپ جو کہہ رہے تھے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ تو ایک موقف ہے، اگر یہ صرف موقف ہوتا ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ چارج نہ ہوتے، اگر میں ہوا بھی لوگ یہ باتیں نہ کرتے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں ہوں مسافر، کہیں کبھی کہیں، پھر کہیں کہ اب چوتھا ٹرن میں نے لیا ہے۔ مجھے ایک چیز بہت اریٹیٹ کرتی ہے، آپ کو بھی کرے گی، یہ ہر ایک کو کرنی چاہیے جو طالب علم ہے۔ اس کے سامنے جب علم ڈسکس ہو رہا ہو، چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں نا، تو وہاں پر شخصیات ہدف نہیں ہوتی۔ ایک شخص کی ساری باتیں غلط ثابت کر کے بھی جو ہے نا، آپ اس چیز کو اپروچ نہیں کرتے جس طرح یہ کیا جا رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے ان کی بات آپ نے غلط ثابت کر دی، میں نے کچھ کہا، میں نے کہا ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں گے، نہیں مانیں گے ان کی بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ ماننے کے باوجود آپ بار بار ایٹیچیوڈ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ایٹیچیوڈ ہے نا، ایٹیچیوڈ ہے، ایٹیچیوڈ نہیں تو مسئلہ پیدا کیا ہے۔ یہ قطعیت، یہ ادعائیت، یہ یقینیت کہ ہمارا فکر و فلسفہ تو قرآن ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اپنے فالورز کے اندر پیدا کر دیا ہے،
اور یہ فالوور جگہ جگہ موجود ہیں. یار ہم لوگ بھی کوئی مریخ کے مسافر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہاں اسی سوسائٹی میں بیٹھے ہیں, ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے, عملی زندگی میں بھی ان کے سارے فالوور سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, ہمیں وہ لینگویج میں وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں, وہ لب و لہجہ انہوں نے ہم سے تو نہیں سیکھا. فالوورز کی گارنٹی تو نہ وہ دیتے ہیں نہ مجھے, پتہ نہیں کون کون ساجے ماجے گھسے ہوتے ہیں, ان کو آپ فالوور کہہ دیں. ایسے اب آپ ان کا ایٹیچیوڈ کریں, ان کے شاگردوں کا دیکھیں, وہ ایسا ایٹیچیوڈ ان کا نہیں ہے, نچلے طبقے کا ہوگا. اب اتنے خاص شاگرد جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی یہ باتیں کر جاتے ہیں. یہ نہ کہیں کسی پبلک کے سامنے, وہ نہیں ایسی تو بات نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ یہ جو چیز ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, ٹھیک ہے, قوم کے لفظ سے مراد کیا ہے خود قرآن سے سمجھیں. ٹھیک ہے, ہر نبی نے آ کے کہا اے میری قوم, یا قوم اعبدوا اللہ. جی بالکل ایسے, ٹھیک ہے, یا قوم اعبدوا اللہ, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, قوم سے مراد نبی کا قبیلہ نہیں ہوتا, قوم ہوتی ہے, پوری قوم ہوتی ہے, پوری قوم قبائل ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے اگر یہ بات کہنا ہے کہ وہ ان کے قوم کی زبان میں, اس سے مراد بھی عربی ہے, اس سے بھی مراد قریش نہیں ہے, جو بندہ قوم سے قریش مراد لیتا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف مبعوث ہوئے تھے. میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں, آپ کو پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچا دیتا ہوں جس پر آپ جانا چاہ رہے ہیں. غامدی صاحب کے سارے استدلال ہم غلط مان لیتے ہیں. میدان ثابت کرنے کے لیے بھی جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط, فرقان کے لیے کیا وہ بھی غلط, یہ جو زبان کا کہا کہ وہ قریش میں وہ بھی غلط, اور بھی جتنے آپ کہتے ہیں بغیر ڈسکشن کے میں ماننے کو. لیکن میں جانا چاہتا ہوں باٹم لائن پہ فوراً. دیکھیں اصل بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کیا استدلال پہ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں, ہم کوئی پابندیاں نہیں لگانا چاہتے, ٹھیک ہے, ہم کوئی پابندیاں نہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی استدلال کرنا ہے کرو, علمی سفر ہے قیامت تک ہوتا رہے گا, لیکن اپنے لب و لہجے میں ادعائیت, یقینیت, قطعیت یہ ختم کر دو. ایک ہمبل اوپینین کے طور پہ چیزوں کو سامنے رکھتے رہو, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے جو فالورز ہیں وہ چارج ہو کے, بیٹریاں ان کی چارج ہو کے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر آپ کے ان الفاظ سے. دیکھیں حدیث کے مسئلے میں بھی کتنی ادعائیت اور قطعیت تھی, میں نے آپ کو وہ کوٹیشن دکھائی تھی, ٹھیک ہے. یہ ادعائیت, یہ قطعیت اہل علم کے لب و لہجے میں نہیں ہوتی. علمی موقف پیش کرنے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں, بھئی آپ کو پابند کون کر سکتا ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ جہاں جہاں بھی پایا جاتا ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ہم نہیں کریں. آپ اگر اس یہ طرح سے ایٹیچیوڈ جہاں بھی ہے نا, میں آپ کے ساتھ بات کی بات کر رہا ہوں نا, میں اس سے بری ہوں, نہیں ہونا چاہیے. اس کو جتنا کنڈیم کرے اتنے بہتر, اتنا ہی کم ہے. چلیں آپ اب آگے چلیں, اب آپ آگے چلیں. اب میں نے اس پہ میزان اور فرقان پہ جو بحث کرنی تھی میں نے کر لی ہے. مزید میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ میں کروں. مجھے موقف پیش کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. چلیں اچھا آگے آتے ہیں, وہ آگے آتے ہیں. وہ جو میں نے کی تھی کہ یہ تینوں صفات, یہ ساری صفات سے نتیجہ کیا نکالنا ہے کہ قرآن ہے جو فیصلہ کرتا ہے, قول فیصل ہے, ٹھیک ہے نا, ہر چیز کا فیصلہ اسی سے آئے گا. اصل باٹم لائن یہ ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, ٹھیک ہے. میدان مان لیا نہیں ہے, صرف جو بھی ہے سب کچھ مان لیا. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ کی آپ کیا تشریح کریں؟ اس کی تشریح وہی ہے جو اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. مطلب وہاں پر لِيَحْكُمَ, یہاں پر لِتَحْكُمَ, تطبیق کر کے آپ ایک متفقاً علیہ ایک اپنی سٹیٹمنٹ جو آپ کا اس وقت فکر ہے اس بارے میں. اس کو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو کھولیں گے اصول تفسیر میں, لیکن ابھی میں اس کا اجمال بیان کر دیں باٹم لائن. لیکن یہ میں نے کھولنی ہے اصول تفسیر میں, یہ بات بہت جا کے کھولے گی. ایک بہت گہرا کوسچن ہے, وہ گہرا کوسچن یہ ہے کتاب و سنت کا باہمی تعلق کیا ہے. اچھا, اب سنت سے مراد آپ کی والی سنت نہیں, جو اہل علم کے نزدیک سنت, اللہ کے نبی کی جاری کردہ سنت, حدیث, اللہ کے نبی کی جاری کردہ سنت, مطلب حدیث کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. میرا جملہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ سنت وہ جہاں سے بھی مل گئی. آپ کا قول ہے, فعل ہے, تقریر ہے. قول, فعل, تقریر و تصویر. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا ہے تو صرف لفظ نازل نہیں کیا, معنی بھی نازل کیے. آف کورس. ٹھیک ہے. غامدی صاحب نے ایک آیت بیان کی اور یہ بہت اہم دلیل ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ,
اور آپ کا یہ فرض منصبی ہے، آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، کھولیں کس کو؟ ما نزل الیہ، جو نازل کیا گیا، جو نازل کیا گیا اس کو کھولنا ہے۔ تو جو نازل کیا گیا وہ اور ہے، اور جو آپ اس کی تبیین کریں گے وہ اور ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ اب اس پہ یہ سوال پیش آیا فقہا کو کہ تبیین کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم اصول تفسیر میں واضح طور پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بیسیکلی سنت کیا ہے؟ کتاب اللہ کا بیان ہے۔ جو چیز حدیث میں آ گئی ہے، صحت سند سے ثابت ہو گئی ہے، سنت سے ثابت ہو گئی ہے، وہ سب کتاب اللہ کا بیان ہی ہے۔ وہ کتاب اللہ سے باہر کی چیز نہیں ہے، وہ کتاب اللہ کے الفاظ کی وہ تشریح اور تبیین ہے، وہ توضیح اور تفسیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ کتاب اللہ کے اوپر سنت نے کوئی اضافہ نہیں کیا، سنت نے آ کے صرف کتاب اللہ کو بیان کیا۔ یہ امام شافعی کا مقدمہ تھا، اور امام شافعی نے کہی تھی یہ بات، اور یہ ان کا بہت بڑا کام ہے۔ میں اس کے لیے سلام پیش کرتا ہوں امام شافعی کو۔ امام شافعی نے یہ بات کہی تھی، جو سنت تمہیں لگتا ہے نا کتاب اللہ پہ اضافہ ہے، میرے پاس لے آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کا بیان ہے، کون سی آیت کا بیان ہے۔ مطلب تمہیں کتاب صحیح طرح سے پڑھنی ہی نہیں آئی، تمہیں اللہ کی کتاب سمجھ ہی نہیں آ سکی، تمہارے پاس وہ دماغ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تم کہیں بہت نیچے رہ گئے تھے، اور تم نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ سنت کتاب کے اوپر اضافے کر رہی ہے، یہ کتاب کو منسوخ کر رہی ہے۔ لے آؤ کن سنتوں کی بات؟ پھر انہوں نے باقاعدہ عملاً وہ مثالیں بیان کی ہیں۔ اچھا، جن مثالوں کو غامدی صاحب بھی کتاب اللہ پہ اضافہ سمجھتے رہے نا، امام شافعی ان کو قرآن مجید کی تبیین بناتے رہے اور ثابت کرتے رہے کہ یہ تمہیں یوں سمجھ نہیں آئی بات۔ مثال کے طور پہ ابھی اب بات آ گئی ہے تو چلیں بیان بھی کریں۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ غامدی صاحب نے کہا کہ قرآن مجید نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، دم مسفوح ہے، اور خنزیر کا گوشت ہے، اور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام بھی۔ قرآن نے حصر کے ساتھ کہا نا، انما حرم، اللہ نے آپ کے اوپر یہ 4 چیزیں حرام کی۔ اب حدیث میں یہ آ گیا کہ درندے جو ہیں پنجوں والے، اور اسی طرح سے جو یہ نوکیلے ناخنوں والے پرندے ہیں، ٹھیک ہے، شکاری پرندے، یہ حرام ہے۔ تو غامدی صاحب نے کہا کہ یہ اضافہ ہو جائے گا قرآن کے بیان کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے کسی اور اس میں جانا پڑے گا پیراڈائم میں۔ تو انہوں نے اپنا اصول فطرت وضع کر لیا۔ امام شافعی کے پاس جب آپ آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ ان آیات کا ذرا کانٹیکس اٹھا کے دیکھیں۔ آیات کا کانٹیکس کیا ہے؟ مثال کے طور پہ سورہ انعام میں پچھلے 2 رکوع اٹھا کے دیکھیں، وہی نظم قرآن والی بات۔ میں نے آپ کو کہا نا سب سے زیادہ نظم قرآن یہاں نظر انداز ہوتا ہے، اور سلف کے بارے میں، ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نظم قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ استدلال ہم لوگ نظم قرآن سے کر رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے روایتی لوگ۔ امام شافعی نے یہ بات کہی ہے کہ وہ سورہ نام میں ذرا یہ آیت دیکھیں اور اس کے پچھلے 2 رکوع دیکھیں۔ مشرکین مکہ نے حلال و حرام کی فہرستیں بنا رکھی تھی کہ ہمارے فلاں جانور کے پیٹ میں جو ہے، یہ ہمارے جو ہے اگر میل ہے تو فلاں کے اوپر حرام ہے، فیمیل ہے تو فلاں کے اوپر، ایک لمبی چوڑی وہ اللہ نے بیان کی۔ امام شافعی نے کہا کہ یہ بیسیکلی اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو خطاب کرتی کہا کہ حلال و حرام کی جو فہرستیں تم نے بنا رکھی ہیں۔ حافظ صاحب کہتے ہیں نا ایک کانٹیکس میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، قرآن خلا میں تو گفتگو نہیں نا کر رہا، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں سے مخاطب ہے نا، کچھ مسائل سامنے، ٹھیک ہے، وہ وہاں گفتگو کے جو انہوں نے حلال و حرام کی فہرستیں بیان کر رکھی تھی، اس میں قرآن نے آ کے یہ بیان دیا کہ جو فہرستیں تم نے تیار کر رکھی حلال حرام کی، ان میں یہ 4 چیزیں حرام ہیں، حصر کے ساتھ کہہ دیا۔ تو امام شافعی نے کہا کہ بیسیکلی تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی، وہ کنٹیکسچول میننگ ہے، یہ حلال و حرام کی کوئی فہرستیں بیان نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پھر حلال حرام کی فہرستیں بیان کی، وہ قرآن مجید کی کس آیت کا بیان ہے؟ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ قرآن نے کہا طیبات حلال ہیں، قرآن نے کہا خبائث حرام ہیں۔ اب طیبات کا تعین تو کرنا تھا نا، کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبیین فرمائی ہے، تفسیر کی ہے قرآن مجید کے لفظ طیبات کی کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یہ جانور ہے، ٹھیک ہے۔
خبائث کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین کی ہے کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہ بیسیکلی تبیین ہے، اور وہ جو آیت ہے وہ بیسیکلی اس خاص کنٹیکس میں ہے، وہ حلال و حرام کا کوئی بنیادی پرنسپل نہیں دے رہی، وہ آیت حلال و حرام کے بنیادی پرنسپل نہیں بیان، بنیادی پرنسپل حلال و حرام کا جو تھا وہ یہ تھا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اس آیت کے اوپر اس کے انداز بیان پہ غور کریں تو یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی پرنسپل بیان ہو رہا ہے کہ طیبات حلال ہیں، خبائث حرام ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ طیبات اور خبائث کو ڈیفائن کرنے میں لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کر دی، تفسیر اس لیے کر دی کہ لوگوں میں اختلاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ تبیین تھی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ٹھیک ہے؟ اس بات کو سمجھیں، قرآن مجید اور سنت کا باہمی تعلق کیا ہے؟ قرآن مجید اور سنت اصل میں لفظ اور معنی کا تعلق ہے۔ قرآن مجید الفاظ ہیں، سنت اس کے معنی ہے، ہمارا تو یہ بیانی ہے۔ سنت جو ہے وہ قرآن مجید پہ اضافہ کرنے کے لیے نہیں آئی، سنت جو ہے وہ قرآن مجید کو نسخ کرنے کے لیے نہیں آئی، وہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اب آپ اگر جو ہے وہ اس بات تک نہیں پہنچ سکے کہ یہ فلاں آیت کا بیان تھا کہ نہیں تھا، پھر آپ کا مسئلہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہوگی۔ سوال میرا یہ تھا کہ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیہ، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، وہ بیچ میں قرآن اور سنت کے تعلق کی بات چھڑ گئی۔ ہم وہی بات کر رہے ہیں نا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید نے سورہ نساء میں آیت نمبر 105 ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان کیا کریں؟ فیصلہ کریں۔ فیصلہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کے رسول، قرآن مجید نہیں، اللہ کے رسول فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بما اراک اللہ، یہ نہیں کہا بما انزل اللہ، کیا الفاظ ہیں؟ بما اراک اللہ، بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجھا دیا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ قرآن مجید سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجھا دیا آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ ہم نے کتاب کو اس لیے نازل کیا، حکم بیسیکلی کون بن رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ حکم کون بن رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم قرآن۔ بما اراک اللہ، قرآن سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجھا دیا اس کے مطابق آپ کیا کریں؟ فیصلہ کریں۔ فہم قرآن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جی، تو مطلب یہ ہے نکالیں قرآن حکم نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے قرآن حکم نہیں ہے؟ ہم نے کہا قرآن تب حکم بنتا ہے جب وہ سنت کے ساتھ ہو، سنت کے بغیر قرآن نہیں ہے، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس بات کو سمجھیں، ہم اس بات کو واضح کر چکے ہیں۔ کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں کر رہا۔ آپ جب لاگو کرتے ہیں نا، کانٹینٹ کبھی لاگو نہیں ہوتا، کانٹینٹ تو عبارت ہے۔ ہمیشہ جب آپ لاگو کریں گے نا، امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی، پہلے آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی۔ آپ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں گے، آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں گے یا اس کا ترجمہ بتائیں گے، تشریح بتائیں گے، بتائیں نا کیا کریں گے؟ بیسک حجت تو آیت ہی ہے، ویسے بیسک نص تو آیت ہی ہوتی ہے، نص آیت ہوتی ہے، ترجمہ تو نص نہیں ہے۔ میری بات سنیں، لیکن قرآن کی آیت تو نہیں نا بیان کرتے، آپ ترجمہ بیان کرتے ہیں نا۔ صرف آیت بیان کریں گے تو لوگوں کو عذر ہے نا کہ وہ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا۔ اصل بات تو آپ اصل میں قرآن نہیں بیان کر رہے ہوتے، فہم قرآن بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے بھی قرآن کے نام پہ فہم قرآن پیش کرنا ہے، اگر ایک عرب طالب علم اور ایک عرب استاد ہے تو اب تو ترجمے کا سوال ختم ہو گیا، وہ پوچھتا ہے، آپ استاد اس کو آیت پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ میری بات پہلے سمجھ لیں پورا۔ اب آپ نے سوال کر لیا نا تو اب پورا جواب سن لیں۔ جواب یہ ہے کہ ایک جملہ یہ ہے کہ قرآن حکم ہے۔ ہمارے خیال میں یہ جملہ غلط فہمی پیدا کرنے والا جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ ذو معنی ہے، اس جملے نے بہت سارے گمراہی کے رستے کھولے ہیں۔ کیسے؟ لوگوں نے قرآن کا نام لے کے اپنا فہم جو ہے اس کو قرآن کہہ کے لوگوں کو کہا کہ جی اس کو مانیں، اس دروازے ٹھیک کو ہے؟ بند کر دیتے ہیں، اس دروازے کو اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک ہمارا قرآن کا فہم ہے، ایک قرآن کا فہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے؟ قرآن حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے واسطے سے، یہ پورا مکمل جملہ ہے۔ یہ جملہ بولیں گے تو ہم قرآن کو حکم مانتے ہیں۔ قرآن کا وہ معنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اس معنی کے ساتھ وہ حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو
قرآن کا کانٹینٹ کی بات کرو، قرآن کی عبارت کی، ٹیکسٹ کی، محل تدبر ہے؟ بالکل ہے۔ حکم تو پھر ہم نے نہیں مانا، ہم نے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم سے فلٹر کر کے لینا ہے، تو پھر ہمیں تدبر کیوں کرنا ہے؟ پھر ہم تو کریں گے تو ہم کہیں اور جا گریں گے۔ بھائی میں اگر تدبر کر رہا ہوں، میں اگر تفکر کر رہا ہوں، میں تعقل کر رہا ہوں، میں تفکر کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم تو یہاں پہ ہے، میں براہ راست اس کو اپروچ کر رہا ہوں، تو پھر محل تدبر یہ اکیلی چیز تو نہیں ہوگی، پھر یہ دونوں ملا کے ہی ہوں گی۔ پھر ہمیں محل تدبر بھی دونوں کے کمپاؤنڈ کو کہنا چاہیے کہ اکیلا ایلیمنٹ محل تدبر نہیں ہے، اگر اس پریزنٹیشن کو مان لیں۔ اصل بات پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر تو آپ نے قرآن کی صرف ایک آیت سے استدلال کرنا ہے، نہیں ایک سے یہ تو غلط ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یہ ایک دوسری آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ ایک تیسری آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے وہ آیت جو ہم نے پڑھی ابھی، لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ ایک چوتھی آیت ہے۔ ہم نے مجموعی مفہوم ایک آیت نہیں پکڑی۔ مجموعی مفہوم اس کا یہی ہے کہ آپ نے قرآن پہ تدبر کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے اگر آپ قرآن پہ تدبر کریں گے تو یہ وہ تدبر ہے جو اللہ کا مطلوب ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اتنا پرزور جملہ بولنے کے بعد، خامٹی صاحب کا وہ جملہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن اتنا پرزور جملہ بولنے کے بعد آپ نے عملاً کیا کام کون سا کیا؟ جملہ پسند ہے؟ وہ جو انہوں نے میزان کی، تنہا ماخذ والا۔ تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ بھائی صرف دین کا تنہا ماخذ نہیں ہے، فہم دین کا بھی تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، فہم قرآن کا بھی تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں اس وقت میری پوزیشن ایک لرننگ کڈ کسی ہے، ٹھیک ہے نا، میں ایک انتہائی ناتواں، انتہائی ناقص، انتہائی نالائق طالب علم، میرے ذہن میں فوراً یہ کویسچن پنچ ہو رہا ہے۔ ہم محل تدبر قرآن کے اس فہم کے تھرو اس کو سمجھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، براہ راست ٹیکسٹ پر نہیں کریں گے، تو پھر مجھے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے کیوں ترغیب دی جاتی ہے؟ اس میں تو فہم نہیں ہوتا، بہت اچھا سوال، بلکہ اہل علم حضرات، جید علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی سلجھے ہوئے علماء ہیں نا، وہ نوجوانوں کو جو تھوڑی بہت عقل رکھتے ہیں ان کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ تفاسیر کو چھوڑو، فرقہ واریت مولویوں نے بلائی ہوئی، آپ سادہ ترجمے والا قرآن لے لو، کسی بھی مسلک کے عالم کا ہو، کوئی ڈنڈی نہیں مارتا قرآن میں، وہ جو اپنی بات کرتا ہے حاشیے میں کرتا ہے، آپ ترجمہ پڑھیں، بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھولیں گے۔ میں بچپن سے سنتا ہوں کہ علماء تمام مکاتب، بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، سب یہی بات کرتے ہیں، تو پھر ترجمہ کیوں پڑھوں پھر ہم؟ نہیں، بہت اچھا سوال، یہ میرا خلجان ہے، یہ مناظرہ نہیں 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 نہیں، بہت اچھا ہے۔ یہ پنچ کر دیکھیں نا، رہی چیز ہے۔ یہ سوال ویلڈ کوسچن ہے۔ سب نے ترجمے کیے ہیں تو بھائی کس لیے کیے ہیں؟ عوام الناس کے لیے کی ہے، احادیث کا بھی ایسے ہی ہے۔ قرآن فہمی کے دو لیول ہیں بیسیکلی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں عبرت ہے، آپ پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات پڑھتے ہیں، آپ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن میں نصیحت کا بیان بہت ہے، احکام کی آیات بہت کم ہے، میکسیمم اگر کسی نکالیں تو 200 آیات ہے، اور ویسے قرآن مجید کی آیات 6000 پلس ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تذکر کے لیے ایک تو یہ بات ہوگی، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، تذکر، نصیحت، نصیحت، آپ اس کو آگے بیان بھی کریں۔ ہردار و بشارت، قرآن کا اصل موضوع یہی ہے، میں نے یہی ہے۔ کہا آخرت ہے، جنت جہنم ہے، اخلاقیات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو قرآن نے زیادہ ٹچ کیا۔ پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑے، توحید ہے، یہ سارے موضوعات ہیں، ایمانیات ہے، فقہ وغیرہ بہت کم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ محل تدبر جو ہے نا، یہ ایک بات تو یہ کہ عوام الناس کی سطح پہ تذکر ہے، اور اس کے لیے آپ قرآن کو پڑھیں، لیکن جب آپ نے کوئی دینی رائے بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ آپ عمل کے لیے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسی چیزیں قرآن میں بہت ہیں، وہ سب کے نزدیک ایگریڈ اپان ہے، ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب کوئی دینی رائے بیان کرنی ہے، جس میں آپ نے کہا کہ قرآن کو آپ محل تدبر بناتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اہلیت ہے، یہ بات، اہلیت کے بغیر وہ کام نہیں کرنا چاہیے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ اس میں ہم علیحدہ سے جو ہے وہ گفتگو انشاءاللہ سے کر لیں گے، یا ہم نے کسی اور جگہ پہ کی ہوئی ہے۔ محل تدبر اہل لوگوں کو بنا۔ دوسری اور اہم بات جو آپ کی ہے وہ یہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے، تفسیر بالمعصور جسے ہم کہہ رہے ہیں، تفسیر بالمعصور بیسیکلی قدغنیں نہیں لگاتی، ریسٹرکٹ نہیں کرتی آپ کو کہ آپ قرآن مجید، یعنی آپ سے مراد علماء، اب ہم علماء کے اوپر آ گئے کہ ان کے لیے محل تدبر ہے، ایک اہلیت شرط ہے، وہ اہلیت ہونی چاہیے، بالکل، اس پہ تو کوئی دوسری اب وہ اہلیت بہت سارے لوگوں میں کا تدبر اور چیز ہے، علماء کا علماء کا، مفسرین ہیں جیسے مثال کے طور پہ، علماء ہیں، بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں، اوبویسلی اسپیشلسٹ ہے، وہ قرآن مجید کو تدبر کا محل بنائیں گے، بالکل بنائیں گے، نقطہ رسی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ تفسیر بالمعصور بیسیکلی ایک باؤنڈری لائن کھینچ دیتی ہے، ایک سرکل کھینچ دیتی ہے کہ بھائی جو دوڑ لگانی ہے نا اس کے اندر لگا لو، اس سے باہر نکلے نا تو وہ قرآن فہمی نہیں ہے، وہ قرآن معذرت کے ساتھ قرآن فہمی قادیانیوں نے بھی کی ہے، قرآن سے استدلال خوارج نے بھی کیا ہے، معتزلہ نے بھی کیا ہے، ہر اس فرقے نے بھی کیا ہے، غلام احمد پرویز نے بھی کیا ہے، قرآن سے استدلال کیا ہے نا، اس نے قرآن کے علاوہ کیا ہی نہیں۔ حامدی صاحب بھی کیا کہتے ہیں؟ ضلالت ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ میں نے خود سنا ہے، اس عمل کو یہ جو اپنی مرضی سے قرآن مجید سے جو استدلال انہوں نے کیا ہے، غلام احمد پرویز وغیرہ نے، تو حامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ضلالت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ بھی کہیں کہیں مانتے ہیں، یا قادیانیوں نے جو استدلال کیا آپ بھی مانتے ہیں، تو گویا کوئی باؤنڈری لائن ہے کہ اس سے باہر اگر استدلال آپ قرآن سے کر رہے ہیں تو وہ ضلالت اور گمراہی ہے، اس کے اندر ہے، بالکل وہ باؤنڈری ہے، اور لائن باؤنڈری لائن ہونی چاہیے۔ اصل میں ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ وہ باؤنڈری لائن تفسیر بالمعصور کھینچتی ہے، وہ باؤنڈری لائن بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچتے ہیں کہ قرآن مجید کو محل تدبر بناؤ، اس باؤنڈری لائن کے اندر رہتی ہوئی جو نقطہ رسی کرنی ہے وہ کر لو۔ اچھا، یہاں تک تو بالکل ایک چیز جسے کہتے ہیں نا متفقن علیہ ہو جانا، کہ کلی اتفاق کے باؤنڈری لائن تو فطرت کا ایک کوئی نہ کوئی لائن تو کھینچنی ہوتی ہے، یہاں پر اتفاق، لیکن باؤنڈری لائن کے تعین میں خود اہل علم حضرات کے ہاں ڈفرینس آف اوپینین پایا جا سکتا ہے، امکان ہے، احتمال ہے۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں، باؤنڈری لائن میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی مکتب فکر اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کا بھی آپ نام لے لیں، میں آپ کو پھر بات یہ کہوں گا، تفسیر بالمعصور آ جائے گی نا، یہ علیحدہ بات ہے، وہ کہے کہ حدیث میرے علم میں نہیں تھی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدیث جب اس کے سامنے آ جائے گی نا، اور اسے کہا جائے گا کہ قرآن مجید کی جو تفسیر تم نے کی ہے یہ حدیث سے ٹکرا رہی ہے، کوئی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ظاہری، کوئی تفسیر، آپ مجھے مثال بیان کر رہے ہیں، پھر اس کو تفسیر بالمعصور کیوں کہتے ہیں؟ تفسیر بالحدیث کیوں نہیں کہتے؟ کس کو تفسیر بالحدیث کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ اثر تو صحابہ کے قول کے لیے ہے نا۔ اس لیے کہ صحابہ کی تفسیر بھی حجت ہے، میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں اصول تفسیر میں کھولنے والی ہیں، صحابہ کی تفسیر بھی حجت ہے، اس میں ہم گفتگو کریں گے، اس لیے کہ قرآن کی ابھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوا، اور وہ محاورہ عرب کو جانتے تھے، یہ ان کی زبان کا محاورہ تھا، اور صحابہ کی تفسیر میں اگر آپ غور کریں نا، وہ بیسیکلی لغوی تفسیر ہوتی ہے، وہ قرآن کی لغت کو کھول رہے ہوتے ہیں۔ آج 100 امام بھی جمع ہو جائیں لغت کے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عبداللہ ابن عباس جیسی زبان جانتے ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، خلیل سیبویہ یا فرا کی زبان میں نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ تو بعد میں جا کے جو ہے وہ زبانیں تلاش کرتے رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، ہم وہ نہیں کہہ رہے، لیکن جب یہ بات آئے گی کہ اگر قرآن مجید کی لغوی تفسیر میں صحابی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو اس کی تفسیر حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ کیونکہ اس کی زبان میں یہ نازل ہوا ہے قرآن مجید۔ بعد والے لوگ کہتے رہے، اب 1400 سال بعد لوگ آگے کہتے ہیں جی قرآن مجید کے اس لفظ کا یہ معنی ہے، بھائی آپ اور صحابی کی زبان کے اعتبار سے دیکھیں نا، آپ کی زبان میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آخری مرحلہ سوالوں والا پھر رہ گیا، اور ٹائم ابھی ہو چکا ہے، ہم 4 ایپیسوڈز کر چکے ہیں، تیسری پر بھی ہمارا یہی خیال تھا کہ وہ آخری ہوگی، چوتھی پر بھی یہی خیال تھا کہ سوالات ابھی بھی باقی ہیں۔
چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ناظرین، چلنے دیں آپ، چلنے دیں۔ چوتھی قسط سے ہمیں اجازت دیجیے، مکالمہ پروگرام کے سیزن 2 کی 4تھ ایپیسوڈ سے اجازت چاہتے ہیں۔ قرآن میں قرات کے اختلافات کا موضوع تاحال ابھی وائنڈ اپ نہیں ہو سکا، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، زبیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، آپ کی بے پناہ مصروفیات میں سے اتنے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔